بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ سواء الطریق اے وسطہ الذی یفدی سالکہ الی المطلوب البتہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. مصنف علیہ رحمہ کون؟ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سواء الطریق کی. کیا مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سواء الطریق کی. اب سواء الطریق کی شرح کرتے ہیں علامہ عبداللہ یزدی. سواء الطریق کی سواء الطریق تو سواء الطریق وسط الطریق کو کہتے ہیں. کی سواء الطریق وسط الطریق کو کہتے ہیں. پھر آخنا سواء الطریق وسط الطریق کو کہتے ہیں. ادھر دیکھو اس پلر تے جانا ہے جی. ایک کے جڑا سیدھا رستہ جا رہا ہے، ایک کے ادھروں پھر کے آ رہا ہے، ایک ادھروں پھر کے آ رہا ہے. جن دے وچ ہور بھی چیزیں ہیں جی. ادھروں جاواں گا وہ پلر بھی اگے آ سکتا ہے، ادھروں جاواں گا پلر آ سکتا ہے، اور کچھ ہے کہ آ سکتی. ایک یہ بھی بالکل جڑا سیدھا رستہ اتنے جا رہے انہوں کہندے نے کی سواء الطریق. سواء الطریق جو کیا ہو ایک شے کی طرف جو رستے جانے والے ہیں ان میں سے جو سب کے درمیان سیدھا ہو نا اس کو کہتے ہیں کیا؟ سواء الطریق. اور یہ جو وسط طریق والا راستہ ہوتا ہے نا یہ چلنے والے کو مطلوب تک یقیناً پہنچا دیتا ہے. چلنے والے کو مطلوب تک یقیناً پہنچا دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ پنجابی دا ایک محاورہ ہے کہ پتر بڑے راہ نہیں چھڈی دے بندہ ٹکانے لگ جاندہ ہے. چھوٹیاں پک ڈنڈیاں تے پویے تے کو نہ کو مسائل کھڑے ہو جاندے نے. اس وجہ تو جملہ بولے جاندہ ہے کہ بڑا راہ نہیں چھڈی دے اس سے چلی دے جی. ہاں جی کیا کہ جی کہ یہ جو وسط طریق ہوتا ہے نا چلنے والے کو مطلوب البتہ تا یقیناً یہ اپنے مطلوب تک پہنچاتا ہے، اپنے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے. سمجھی گل؟ تو سواء طریق سے مراد کیا ہے؟ وسط الطریق. اچھی بولنا. وسط الطریق یہ شرح کی ہے سواء طریق کی. کس نے؟ عبداللہ یزدی نے. سواء بمعنی وسط. سواء بمعنی وسط. طریق تو طریق ہے نا. سواء بمعنی کیا کہ عبداللہ یزدی نے سواء بمعنی وسط کیا. بس انگی لوڑ ہے کہ تاں تریف رکھوایا جی. قول مصنف کا قول مصنف سواء طریق سواء الطریق یعنی وسط الطریق وسط الطریق وہ وسط طریق جو پہنچا دیتا ہے اپنے چلنے والے کو مطلوب تک البتہ. اور بتن کولوں پھر بتن مصدر ہے نا تے او پڑھیا پیچھے جگت گزریا سی ہے کہ دا فعل حذف کر کے تے مصدر ہے تے پھر الف لام داخل کر دے بن گیا البتہ تا جی. قول مصنف کا سواء الطریق یعنی وسط الطریق وہ راستہ ہے جو پہنچاتا ہے اپنے چلنے والے کو مطلوب تک البتہ. پھر ایک بار معنی کرو. قول مصنف کا سواء الطریق یعنی وسط الطریق وہ راستہ جو پہنچاتا ہے اپنے چلنے والے کو مطلوب تک البتہ. یہ سواء الطریق نہیں کتاب وچ سواء الطریق مفعول بھی اگے جی. وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی اذ ہما متلازمان. بس ہاذا سے علامہ تمہید شروع کر رہے ہیں. یہ جو متن ہے نا تہذیب یہ جو متن ہے تہذیب. پہلے ایک مسئلہ سمجھا جائے. علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ جو متن لکھا ہے نا تہذیب اس کے دو حصے ہیں. اس کے دو حصے ہیں. ایک منطق میں ہے اور ایک علم کلام میں ہے. ایک منطق میں ہے اور ایک علم کلام میں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہاں صرف منطق ہے. علم کلام اس کا دوسرا حصہ ہے. وہ کتنے وے اجے تو پڑھیے نا
تو اس کے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی نا کیا تہذیب، اس کے دو حصے، آدھا حصہ منطق اور آدھا حصہ ایک ذہن سے رکھو۔ دوسرا ایک علامہ ہے جلال الدین دوانی، علامہ وہ عبداللہ یزدی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، علامہ جلال الدین دوانی نے ملا جلال کی اسی متن کی شرح کیا، اسی تہذیب کی شرح لکھی کیا، ملا جلال، علامہ جلال الدین دوانی نے پہلے لکھی ہے، ظاہر استادہ پہلے شرح لکھی پھر شاگرد نے لکھی۔ جی سنی گل؟ تو اب کہیں کہیں درمیان میں وہ اپنے استاد کی بات لائیں گے، جیسے ابھی آ رہی ہے، آگے کبھی کبھار، زیادہ نہیں، تو توجہ کر۔ وہ یہ تھا کہ اصل میں سوال ہے کہ علامہ دوانی نے جب شرح کی نا اس متن کی، اس متن کی شرح کی، تو انہوں نے سوا کا معنی کیا ہے سوا الطریق بالطریق المستوی الصراط المستقیم، یہ معنی کیا ہے کس کا؟ سوا طریقہ کیا؟ الطریق المستوی الصراط المستقیم، کس نے معنی کیا ہے؟ یہ علامہ جلال الدین دوانی نے، علامہ اوتھر لکھے محقق مفسر دوانی، علامہ جلال الدین دوانی، انہوں نے یہ معنی کیا، وہ اتھے تھا اتنے تھلے پہ یہ کتاب کہ انہوں نے شرح کی ہے نا، کس کی؟ اسی متن کی، تہذیب کی، تو انہوں نے سوا طریق کا معنی کیا کیا؟ طریق المستوی اور الصراط المستقیم، اور علامہ نے کیا معنی کیا ہے؟ وسط اطاعت رہبر خواہ سے کیا معنی کیا ہے؟ اب جو علامہ دوانی نے معنی کیا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو شاگرد تمہید باندھ کر اپنے استاد کی طرف سے جواب دیتا ہے جی کہ میرے استادہ ٹھیک کیتا ہے، میرے استادہ ٹھیک کیتا ہے، سمجھے؟ اب یہ سمجھ کہ ٹھیک کیوں نہیں، وہ یہ ہے کہ سواء کی اس کو پہلے بنائیں گے بمعنی استوا، بمعنی استوا، پھر استوا سے اسم فاعل بنائیں گے مستوی، پھر اضافت ہوگی صفت کی موصوف کی طرف، سوا طریق، استوا طریق، پھر مستوی طریق، پھر الطریق المستوی، اینے تکلف کیتے، اینے تکلف کیتے، دے گی سڑ گئی۔ سنے ہی بھی پہلے سوا کو بمعنی استوا، پھر استوا کو بمعنی مستوی، پھر یہ اضافت صفت کی، تو پھر انہوں اصلی حالت لے آندہ الطریق المستوی۔ اسی طرح الصراط المستقیم، کیا کہ پھر بھئی سوا بمعنی استوا، استوا بمعنی مستوی، پھر مستوی بمعنی مستقیم کیا، مستوی اور پھر اضافت صفت کی موصوف کی طرف اس کو اصلی حالت میں لائے، اور طریق کا معنی صراط ہو گیا نا، الصراط المستقیم۔ اتنے تکلف کیے ہیں، اتنے، تو یہ ٹھیک نہیں کیا، تو شارع اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی دھیان کریں جی، سوال ہے کہ تسی راؤں نے گل کتوں نکلے بچ لکھی ہے میں کہ کھولوں کٹی جی۔ سواء طریق کا معنی کیا ہے الطریق المستوی والصراط المستقیم، جی یہ انہوں نے اتنے تکلفات کیے ہیں، یہ معنی صحیح نہیں کیا۔ تکلفات کیا کی ہے؟ سوا بمعنی استوا اور استوا بمعنی مستوی، پھر یہ اضافت صفت کی موصوف کی طرف، پھر اس کو الٹایا الطریق المستوی، پھر المستوی کو بمعنی مستقیم کیا، اور سوا طریق کو بمعنی صراط کیا۔ تو علامہ عبداللہ یزدی جواب دیتا ہے کہ سوا الطریق، کون؟ سواء الطریق، یہ کنایہ ہے الطریق المستوی سے، یہ کنایہ ہے الطریق المستوی سے،
سوا طریق کنایا ہے طریق المستوی سے۔ کیا کیا علامہ عبداللہ یزدی جواب دیتا ہے کہ جواب نہیں تمہید ہے یہ کیا کہ سواء طریق کنایا ہے طریق المستوی سے۔ دیکھ الطریق المستوی وہ ہوتا ہے جو سیدھا راستہ، ایسا راستہ جو سیدھا ہے، ایسا راستہ۔ جو سیدھا ہے تے سوا الطریق کا معنی ہے وسط الطریق، تے وسط الطریق کون ہوتا ہے؟ درمیانہ جو درمیان میں ہوتا ہے، ڈنگ شنگ نہیں ہوتا، سیدھا ہوتا ہے۔ تو وسط الطریق تے الطریق المستوی ایک ہوئے کہ دو ہوئے؟ ایک ہوئے۔ تو پھر یہ سوا الطریق کنایا کس سے؟ الطریق المستوی سے۔ کیوں کنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ جو وسط ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، تو جو سیدھا ہوتا ہے وہ وسط ہوتا ہے۔ جی بے اس پلر تک جان نال جڑا سیدھا راہ ہے یہ وسط ہے نا، باقی تے سجے کھبے ہو گئے۔ جڑا وسط ہے یہ سیدھا ہے، جڑا سیدھا ہے یہی وسط ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو، لہذا سوا الطریق تے الطریق المستوی یہ ایک دوسرے کو لازم ہے، یہ ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اور سمجھی گل ان دا معنی کر۔ اور یہ کون کنایا ہے الطریق المستوی سے؟ کس سے؟ الطریق المستوی سے۔ اے شاباش سے وہ نا کنایا کیا ہوتا ہے؟ کنایا لفظ ہے قصد کیا جائے اس کے معنی کے ساتھ معنی ثانی جو معنی اول کا ملزوم ہو، کہ لفظ بول کر معنی اول مراد لیکن اس سے مراد جو ہے نا وہ دوسرا معنی لیں، یعنی لازم بول کر ملزوم مراد۔ کیا لازم بول کر ملزوم مراد؟ اس کو کیا کہتے ہیں کنایا بھئی؟ لازم بول کر ملزوم مراد ہے یہ کیا ہے؟ کنایا۔ مثلاً طویل النجاد کی طویل النجاد، نجاد کہندے نے تلوار دا پٹا، فلانا تلوار دے لمبے پٹے والا ہے۔ اے بول کے تے مراد لینا طویل القامہ، بھی تلوار دا لمبا پٹا وہی پائے گا نا جنہا قد لمبا ہوئے گا۔ تو بولنا کیا؟ طویل النجاد تے مراد اے وے کہ ذکر لازم دا مراد ملزوم۔ سنیں جی اسی طرح سوا الطریق کنایا ہے کس سے؟ الطریق المستوی سے، کیونکہ سوا الطریق کا معنی کیا کیا؟ وسط الطریق، اور وسط الطریق لازم ہے طریقے مستوی کو۔ سنیں اور وفی قول متلازمان بصیغۃ المشارکت، یہ اشارہ ہے اس شبے کے دفع کی طرف کہ گئے ہیں بعض ان کے کہ کنایا لفظ ہوتا ہے قصد کیا جائے اس کے معنی سے اس کا لازم ملزوم نہیں، تو پھر یہ کنایا صحیح کس طرح ہوگا اس معنی کے ساتھ؟ تو وجہ دفع ظاہر ہے کہ طریقے مستوی جیسا ملزوم ہے سوات طریق کو، اسی طرح طریقے مستوی سوات طریق کو لازم بھی ہے، کیونکہ تلازم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جانبین سے ہوتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی نظر سے لازم بھی ہے اور وجہ تلازم تو ظاہر ہے، وجہ آندھنے مثال پتر جی ہم فرض کرتے ہیں دو نقطے۔ کیا فرض کرتے ہیں؟ ایک نقطہ جی وہ پلر، ایک نقطہ ہے پھٹی، وہ ویسے تو نقطہ نکا جا ہوتا ہے نا مثال طور پہ، دو نقطے فرض کرتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ہم خطوط بناتے ہیں، ایتھوں خط اتھے جائے، ایک اے جڑا سدھا جا رہے ہیں، ایک تھوڑا جا انج کر کے پھر انج کر کے پھر انج کر کے ایویں ادھروں توڑ پہنچانے نے اتھے نظر آ رہی۔ تو ہم یہ خطوط بنائے اس تک، تو پس وہ خط جو وسط ہوگا ان تمام سے وہ مستقیم ہوگا البتہ، اور اسی طرح عکس بھی۔ تو لہذا یہ دونوں کو لازم ملزوم ہے، دونوں کو۔ اصل میں اختلاف ہے کہ کنایا کیا ہوتا ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ لازم بول کر مراد، اور دوسرا مذہب ہے کہ ملزوم بول کر۔ علم بلاغت کا مسئلہ تو انشاءاللہ زندہ رہے تو مسلمانی چاہ جائے گا۔ اتنے صرف یہ ہے کہ کنایا میں اختلاف ہے،
کہ لازم بول کر یا لازم لینا جی ایسا بس. اچھا جی توجہ کر انہیں کہ پڑھی عبارت پڑھنی وہازا پچھو من کر لے ہی کریں دے ہی. اور یہ کنایا ہے طریقے مستوی سے کیونکہ وہ دونوں کون سوات طریق تے طریق المتلازمان ہیں جی. اور یہ سواء طریق کنایا ہے طریق مستوی سے کیونکہ یہ دونوں متلازمان ہیں. ہر ایک لازم بھی ہے اور ملزوم بھی ہے تو دونوں مذہبوں پر کنایا بن جاتا ہے. اگے وہذا مراد من فسرہ بالطریق المستوی والصراط المستقیم. بس علامہ فرماتے ہیں جس بندے نے سوات طریق کی تفسیر کیا طریق المستوی اور الصراط المستقیم اس کی مراد بھی یہی ہے کہ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. آپس میں بس ذکر ہے کس کا سوات طریق کا لازم کا مراد ملزوم کون الطریق المستوی سے صراط المستقیم. لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی اعتراض. ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی علامہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہی مراد ہے ان کی جنہوں نے سوات طریق کی. ملا جلال نے ملا جلال و علامہ دبانی نے الطریق المستوی کیونکہ یہ آپس میں کیا ہے تو لہذا لازم بول کر مراد تو یہ ٹھیک ہے. تا کیا کہ یہ کنایا ہے کس سے عن الطریق المستوی سے تو لازم بول کر مراد ملزوم یا ملزوم بول کر مراد لازم ٹھیک ہے. اور یہی مراد ہے اس کی جس نے تفسیر کی سوات طریق کی الطریق المستوی کے ساتھ اور الصراط المستقیم کے ساتھ. شابہ جی شابہ جی. اور یہی مراد ہے اس کی جس نے تفسیر کی سواء طریق کی الطریق المستوی کے ساتھ اور الصراط المستقیم کے ساتھ. جی سنیں ہی اور دیکھو نا وہذا مراد یعنی ہونا میں مصنف کے قول سوات طریق کا یہ کنایا کس سے اور نہیں مراد کہ السوا بمعنی استوا ہے. یہ نہیں ہے کہ سوا بمعنی پھر استوا کو اسم فاعل بنایا پھر اضافت صفت کی موصوف کی طرف کی. وہ جو تکلفات تھے جو سوال کیا کہندہ ہوں راہ بند کرو اصل یہ آپس میں کیا ہے تو یہ لازم بول کر مراد ملزوم لیا ہے. سوا بمعنی استوا استوا بمعنی مستوی پھر اضافت صفت کی موصوف کی طرف یہ سارا کیس کوئی نہیں. یہ سارا وکیلاں کولوں جھوٹ کٹھے کیتے جی. اگے جی ثم المراد به اما نفس الامر عموما خصوص ملت الاسلام والاول اولا لحصول البراءۃ الظاہرۃ بالقیاس الى قسمي الکتاب. چلو جی حمد و صلاح کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سوات طریق کی. اس کا مصداق کیا ہے یہاں اس کا مصداق کیا ہے کہ علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سوات طریق کے رہنمائی فرمائے. وہ سوات طریق کیا ہے وہ یار روڈ تو نہیں نہ مراد یہ تو اکھاں نال نظر پہ آਉਂدا ہے جی. یہاں سوات طریق سے علامہ کی مراد کیا ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں سواء طریق جس کی اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی اس کا مصداق کیا ہے اس کا مصداق کیا ہے بھی وہ کیا چیز ہے. توجہ کری تو پھر مراد اس سے یا عموم ہے یا خصوص ہے. مراد اس سے یا عموم ہے یا خصوص ہے. نفس امر عموماً کی نفس امر عموماً او تھلے لکھے بے نفس امر عموماً عقائد حقہ تے قواعد منطقیہ کی عقائد حقہ تے قواعد منطقیہ. یا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہماری کہ اللہ نے ہمیں عقائد حقہ بھی بتائے ہیں اور بات سمجھنے سمجھانے کا ملکہ ہو. منطق نال کی ہوندا ہے کلفیاں بنائی دیاں نے گل سمجھنے سمجھانے دا ملکہ ہوندا ہے جی تو بات سمجھنے سمجھانے کا ملکہ بھی عطا فرمائے. تو یا تو اس سے نفس امر عموماً کی نفس امر سے مراد عقائد حقات منطق
کی عقائد حقہ اور تھلے لکھے منطق اور کلام، تو کلام میں عقائد ہوں نہیں کیا کہ جی. تو علامہ فرماتے ہیں یا تو مراد ثبات طریق سے نفس امر عموماً نفس امر عموماً ہے، یعنی منطق اور علم کلام، یعنی منطق اور علم کلام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد حقہ بھی بتائے ہیں اور ان کو سمجھنے کا ملکہ بھی دیا ہے منطق. یا اس سے مراد ہے خاص ملت اسلام، یا اس سے مراد ہے خاص ملت اسلام، حمد اس اللہ کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری اسلام کی طرف، جس نے رہنمائی فرمائی ہماری کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا، اس نے ہمیں دین اسلام یہ مطلب کیا کہ جی یا سواء طریق سے مراد یہاں خاص دین اسلام ہے، خصوص ملت الاسلام ہے. کیا معنی کہ حمد و صلاح کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری ملت الاسلام کی، یعنی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی. سمجھ گئے معنی کر. اور مراد پھر مراد ثبات طریق کے ساتھ یا نفس امر ہے عموماً. نفس امر ہے تو نفس امر تو مراد کی ہے عقائد حقہ اور منطق، اے شاباش کی شے او بے خود رو، یعنی عقائد حقہ درا حال ہے کہ وہ عام ہیں عموماً، کیونکہ وہ شامل ہیں قواعد منطقیہ کو بھی اور عقائد کلامیہ کو بھی. یا واپس چل یا خصوص یا خاص ملت الاسلام اور دیکھ او خصوص ملت الاسلام، یعنی یا مراد اس کے ساتھ ملت الاسلام خاص کر کے ہے. سنیں پس اضافت خصوص کی ملت الاسلام کی طرف، اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، یعنی ملت اسلام خاص کر کے. ہاں جی پھر مراد سواء طریق کے ساتھ یا نفس امر ہے عموماً یا خاص کر کے ملت الاسلام. اے شاباش سے اگے چل. والاول اولا لحصول البراءۃ الظاہرۃ بالقیاس الی قسمي الکتاب. علامہ کہتے ہیں دو مصداقوں میں سے پہلا مصداق مراد لینا اولا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دونوں مصداقوں میں سے پہلا مصداق مراد لینا اولا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، عقائد حقہ اور منطق، یعنی منطق اور علم کلام. عقائد حقہ عموماً، تو پھر جب عموماً کہیں گے تو اس کے دو فرد ہیں، کون؟ منطق اور علم کلام. یہ مراد لینا کیا ہے، اولا. اچھا اولویت کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ مصنف کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک منطق میں اور ایک علم کلام میں. تو اب سواء طریق کا جیسے مراد جب منطق اور علم کلام لیں گے تو یہ برات استحلال ہو جائے گی دونوں قسموں کی طرف. یہ برات استحلال ہو جائے گی دونوں قسموں کی طرف. ہاں جی کیا کہ جی تو علامہ فرماتے ہیں کہ اول مراد لینا پہلا معنی مراد یعنی پہلا مصداق یہ اولا ہے. سواء طریق سے مراد عقائد حقہ عموماً جس کے دو فرد ہیں، کون؟ منطق اور علم کلام. یہ اولا ہے، اس لیے اولا ہے کہ خطبوں میں برات استحلال ہونی چاہیے. تو چونکہ مصنف کی کتاب کے دو حصے ہیں، منطق اور کلام، تو جب سواء طریق سے مراد عقائد حقہ لیں جس کے دو فرد ہیں تو اب کتاب کی دونوں قسموں کی طرف برات کہ حمد و صلاح کی جس نے ہمیں جو ہے نا منطق اور علم کلام کی توفیق دی ہے، بھئی ہمیں رہنمائی فرمائی ہمارے. وہ سمجھ گئے ہیں. اور اول اولا ہے، کیوں؟ باوجہ حاصل ہونے برات ظاہرہ کے قیاس کرتے ہوئے کتاب تہذیب کی دونوں قسموں کی طرف. وہ دو قسمہ سمجھ آئیاں، ایک حصہ منطق دائت ایک حصہ علم کلام دائت. اے منطق جی پڑھتے پہ ہو جی. اور اول اولا ہے باوجہ حاصل ہو جانے برات ظاہرہ کے قیاس کرتے ہوئے کتاب تہذیب کی دونوں قسموں کی طرف. پھر ایک بار معنی کرو. اور اول اولا ہے باوجہ حاصل ہو جانے برات ظاہرہ کے قیاس کرتے ہوئے کتاب تہذیب کی دونوں قسموں کی طرف. شابہ اگے جی سمجھ آ گیا. سواء طریق کے کو نہیں آیا، اگے چلیے. قولہ وجعل لنا الظرف اما متعلق بجعل
واللام للانتفاع كما قيل في قوله تعالى جعل لكم الارض فراشا. چلو حمد اس اللہ کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سواد طریق کی، اور بنایا اللہ نے لنت توفیق خیر رفیق. جی کیا کہ جی حمد اس اللہ کی جس نے رہنمائی فرمائی ہماری سواء الطریق کی، اور بنایا ہمیں ہمارے لیے توفیق کو اچھا ساتھی. خیر رفیق بنایا، توفیق ہمارا خیر رفیق بنایا. لنا جار مجرور ہے، جار مجرور ظرف ہوتا ہے. تو ظرف دو قسم ہوتی، ایک میٹھی تے ایک پھیکی. ہاں ہے شاباش. ظرف لغو اور ظرف تو چونکہ تھے میدان چ بڑیاں ہستیاں موجود نے، نو ظرف مستقر بنانے دی لوڑ نہیں. تے کیڑی ہستی نال دا تعلق ہے، کیڑی اے مطلب ہے. شارے یہ بات بتاتے ہیں کیا کہ معنی بکھرا بکھرا ہونا ہے. کی ہویا جعل لنا میں لنا یہ ظرف ہے، تو ظرف دو قسم پر ہوتا ہے، تو یہاں اس کو کس کا متعلق بنانا ہے؟ ظرف مستقر تو ہے نہیں، ظرف لغو ہے. تو چار احتمال ہیں. کیا ہیں؟ چار احتمال ہیں. کہ اس کا تعلق جعلہ کے ساتھ ہو کیونکہ فعل ہے، اس کا تعلق توفیق کے ساتھ ہو مصدر ہے، اس کا تعلق رفیق کے ساتھ ہو وہ اخیر اسم تفضیل ہے، اس کا تعلق رفیق کے ساتھ ہو وہ بھی صفت مشبہ ہے. سارے میں صلاحیت ہے گی، سارے میں سیٹ ایک کے تے بندے چار نے. سمجھیے گل قرآن دازی ہونی. شارع صاحب دو احتمال بیان کرتے ہیں. شارع صاحب دو احتمال باقی دو چھوڑ دیے ہیں کہ یا یہ متعلق ہے جعلہ کے، یا یہ متعلق ہے رفیق کے. شارع علیہ رحمہ یہاں صرف دو احتمال بیان کرتے ہیں کہ لنا کا تعلق یا جعلہ کے ساتھ ہے یا رفیق کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یا جعلہ کے ساتھ ہے یا رفیق کے ساتھ. اور سمجھی گل ہے جی دو بیان کرتے. اب پہلا اس پر سوال اس کا جواب، پھر دوسرا اس پر سوال اس کا جواب. تو علامہ فرماتے ہیں کہ لنا یہ ظرف یا متعلق ہے جعلہ کے، یا متعلق ہے جعلہ. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں ظرف لنا یا متعلق ہے جعلہ کے. جعلہ فعل ہے تو فعل عمل میں قوی ہوتا ہے، اس کا متعلق بنا دیں. اب ایک سوال ہے واللام سے اس کا جواب ہے. اب ایک سوال ہے واللام سے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے. کیا کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے. اب معنی بنے گا بنایا اللہ نے ہماری وجہ سے توفیق کو خیر رفیق. بنایا اللہ نے ہماری وجہ سے توفیق کو، کیونکہ یہ لام تعلیلیہ ہے، ہماری وجہ سے توفیق کو خیر رفیق. ہماری وجہ سے بنایا تو مطلب ہے کہ ہم علت بنے ہیں اللہ کے اس فعل کی. حالانکہ اللہ کے افعال تو معلل بالاغراض نہیں ہوتے. کو کھانے چ پئی جے وہ ایویں نہیں ٹھوک رہا، غور کرو تو سمجھ آئے گی. کیا کہ جی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے. اگر اس کو جعلہ کے متعلق کریں تو لام ہے تعلیلیہ، لام ہے تعلیلیہ. تو معنی بنے گا کہ خیر رفیق اللہ نے جو توفیق کو خیر رفیق بنایا ہے تو ہماری وجہ سے بنایا ہے، ہم علت بنے. کہ ہم علت بنے. حالانکہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں. وہ جعلہ اللہ نے بنایا ہے نا، تو جعلہ بھی فعل ہے، ہدا بھی فعل ہے. بلا جے اس کا جواب دیا کہ اس صورت میں لام تعلیلیہ نہیں بنائیں گے، لام انتفاع کا بنائیں گے. اس کا جواب دیا کہ اس صورت میں لام تعلیلیہ نہیں بنائیں گے، لام انتفاع کا. کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے توفیق کو خیر نفیق. ہاں جی کیا کہ جی یہاں تو اس کا جواب ہے کہ یہاں لام کو تعلیلیہ نہیں بنائیں گے، انتفاع کے لیے بنائیں گے. لام نفع کا، نفع کا، کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے توفیق و خیر رفیق. سمجھی؟ تو یہ لام کس کا ہے؟ انتفاع. لہذا وہ سوال کا جواب آ گیا. اب سوال ہے اس کی کوئی مثال دیں ہمیں کہ لام تعلیلیہ نہیں ہوتا نفع کے لیے ہوتا ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ آپ اس کی کوئی مثال دیں کہ لام تعلیلیہ نہیں ہوتا نفع کے لیے بھی ہوتا. تو کہتے ہیں یہ قرآن پاک میں دیکھیں جعل لکم الارض فراشا. اب یہاں یہ نہیں ہے
کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے تم علت بنے ہو کہ زمین کو فرش بنایا ہے، بلکہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا تمہارے نفع کے لیے۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے تمہارے نفع کے لیے، تمہارے نفع کے لیے۔ کیا کہ اس کی مثال ہے، جعل لکم الارض فراشا، تو یہ لام تعلیلیہ نہیں ہے بالاتفاق، یہ لام نفع کا ہے کہ اللہ نے زمین کو جو فرش بنایا ہے اس کی علت ہم نہیں ہے بلکہ ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ اے شاباش، معنی کریے۔ چلو جی، ظرف کون ظرف؟ یا متعلق ہے جعلہ کے، تو پھر سوال ہو گیا، اور لام انتفاع کے لیے ہے لہذا جواب آ گیا۔ پھر سوال ہے مثال، جیسا کہ کہا گیا ہے، او مفسرین نے آکھیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جعل لکم الارض فراشا میں، لنا ظرف یا متعلق ہے جعلہ کے ساتھ اور لام انتفاع کے لیے ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول جعل لکم الارض فراشا میں۔ ایک توجیہ آگے کہ یہ متعلق ہے کس کے؟ آگے جی اما بس دوسرا احتمال بیان کرتے ہیں کہ یا لنا متعلق ہے رفیق کے، یا لنا متعلق ہے رفیق کے، اب معنی سمجھیں، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے توفیق کو خیر رفیق ہمارے لیے۔ جی تو دوسرا احتمال بیان کرتے ہیں کہ لنا کا تعلق ہے رفیق کے ساتھ، تو اب معنی ہن لنا نو پیچھے لے جانا ہی، بنایا اللہ تعالیٰ نے توفیق کو خیر رفیق ہمارے لیے۔ جی رفیق ہمارے لیے، جعل ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اب وہ مولل بالاغراض والا سوال نہیں ہوگا، یہ دوسرا احتمال ہی کہ کس کے متعلق ہے، رفیق کے متعلق، اور یا ظرف متعلق ہے رفیق کے ساتھ۔ جی اور یا ظرف متعلق ہے رفیق کے ساتھ، شاباش جی، اور یا ظرف متعلق ہے رفیق کے ساتھ، وَيَكُونُ تقدیم معمول المضاف الیہ علی المضاف لکونہ ظرفا۔ بس اب وہ مشہور سوال کہ اگر لنا کو متعلق بنائے رفیق کا، کس کا؟ رفیق کا متعلق بنا، تو رفیق ہے مضاف الیہ، خیر ہے مضاف، خیر ہے مضاف، رفیق ہے مضاف الیہ کہ کوئی نہیں، خیر رفیق، تو مضاف الیہ مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا، قانون ہے کیا؟ مضاف الیہ مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مضاف الیہ کا جو معمول ہوتا ہے وہ بھی مضاف سے مقدم نہیں ہوتا، اسی طرح جو مضاف الیہ کا معمول ہوتا ہے وہ بھی مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو لنا مقدم ہے، یہاں لنا مقدم ہے، تو یہ تو روڑا پہ گا بادشاہیت۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اگر لنا ظرف کو آپ متعلق بنائیں رفیق کا تو پھر سوال ہوتا ہے کہ معنی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب ایک اور سوال ہے نحوی، کیا؟ رفیق مضاف الیہ ہے خیر کا، اور قانون ہے کہ جس طرح مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، مضاف الیہ خلیفے بھی مضاف تو مقدم نہیں ہو سکتے، مقدم نہیں ہو سکتا، وہ متعلق خلیفے ہی ہوئے نا یار۔ اور ایک بین استور جواب ہے سوال کا کہ تعلق لنا کا رفیق کے ساتھ، کیونکہ لنا مقدم ہے کس پر؟ مضاف، پس لازم آئے گی مضاف کون؟ رفیق، خیر، لازم آئے گی مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم کس پر؟ مضاف پر، خیر پر۔ آئی بھی کہ کوئی نہیں؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معمول ظرف ہے، معمول ظرف ہے، اور ظرفیں ان سے ہیں، پھر عبارت پڑھ دیں بعد کہ جن میں وہ اجازت ہے، وسعت ہے جو غیروں میں اجازت نہیں ہے۔ اور ظرفان کل محارم، ظرفان کل محارم، ان کو عامل کی تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو انہوں نے کافی ہوتی ہے، جی جی، انہوں نے پکا ٹل دے کے رسے نال بننے دی لوڑ نہیں۔ کیا کہ جی جواب ہم بھی کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قانون ظرفوں کے ما سوا ہے، ظرفوں کے اندر وہ گنجائش ہے جو غیروں میں نہیں ہے، تو چونکہ لنا ظرف ہے اس لیے تقدیم جائز ہے، اس لیے تقدیم، اور سمجھ آ گئی ہوں۔
اور ہوگی اور ہوگی مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم مضاف پر مضاف الیہ کے معمول کی تقدیم مضاف کیڑا مضاف الیہ رفیق معمول کون لنا مضاف کیڑا خیر پر با وجہ ہونے باوجہ ہونے معمول کے کون لنا کے ظرف او منع کر و غم اور ہوگی تقدیم مضاف الیہ کے معمول کی مضاف پر باوجہ ہونے معمول کے ظرف کیڑا معمول لنا پھر ایک منع کر اور ہوگی تقدیم مضاف الیہ کے معمول کی مضاف پر باوجہ ہونے معمول کے ظرف اگو پڑھ والظرف والظرف مما یتوسع فی مجھول پڑھ دے یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ غیر ہی تو سوال ہے کہ بے ظرف ہے تو پھر بھی معمول تو مقدم ہو گیا کیا کہ جی سوال ہے کہ اگرچہ ظرف ہے لیکن مقدم تو ہو گیا بات تو معمول کی تھی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ظرفوں میں وہ وسعت ہے جو غیروں میں نہیں ہوتی ظرفوں میں وہ وسعت ہے جو ظرفوں کے غیروں میں نہیں ہوتی جی لہذا کوئی حرج نہیں ہے اور ظرف اور ظرف ان سے ہے ان سے ہے کہ وسعت ہے اس میں کہ وسعت ہے اس میں وہ جو نہیں گنجائش ظرف کے غیر میں ظرف کے غیر میں جی اور ظرف ان سے ہے کہ وسعت ہے اس میں وہ کہ نہیں وسعت اس کے غیر میں ہاں پھر ایک معنی کرو اور ظرف ان سے ہے کہ وسعت ہے اس میں وہ کہ نہیں وسعت ظرف کے غیر میں آگے جی والاول اقرب لفظا والثانی معنی لنا کے دو متعلق بنائے ہیں لنا کے دو متعلق بنائے ہیں اب ان کا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ جالا کے متعلق بنائیں تو فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اور رفیق کے متعلق بنائیں تو فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے جی کیا کہ جی اب دونوں کا دو فائدہ بیان متعلق کرتے ہے ہیں ایک ظرف کے باری باری ہر تعلق میں ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے تو وہ بیان کرتے ہیں جعلہ کا متعلق بنائیں تو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اور رفیق کے متعلق بنائیں تو کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان اگر لنا کو جعلہ کے متعلق بنائیں تو لفظاً یہ قریب ہے لفظاً یہ قریب ہے اور معمول عامل سے مؤخر ہے اور عامل فعل ہے عمل میں قوی ہے ساری باتیں موجود ہیں صرف وہ مسئلہ تھا کہ لام تعلیلیہ ہے تو اعتراض ہوتا تھا پھر اس کا جواب دینا پڑا کہ یہ لام نفع کا ہے کیا کہ جی اگر اس کو جعلہ کا معمول بنائیں متعلق بنائیں تو پھر یہ پھر لفظاً بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ معمول ہے جعلہ عامل ہے عامل پہلے معمول بعد میں دوسرا عامل فعل ہے اور فعل عمل میں کبھی ہوتا ہے اور فعل کے ہوتے ہوئے دوسروں کو معمول بنانے کی اجازت بھی ضرورت بھی نہیں ہے آگے سمجھ لیکن معنی اعتراض ہوتا تھا کہ اب لام ہے تعلیلیہ تو لازم آئے گا اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں تو پھر جواب دیا کہ لام یہاں انتفاع کے لیے اور اگر اس کو متعلق بنائے رفیق کے اگر اس کو متعلق بنائے رفیق کے اب معنی بالکل ٹھیک ہے کہ بنایا اللہ نے توفیق کو خیر رفیق ہمارے لیے کس لیے ہمارے لیے بنایا تو اب ٹھیک ہے معنی سمجھیا اب وہ نہیں معنی بنتا کیونکہ لنا جب جعلہ کے متعلق ہی نہیں ہے تو وہ تعلیل والا معنی نہیں بنتا ادھر آگے ہے سمجھی بات معنن تو ٹھیک ہے معنن لیکن لفظاً وہ اعتراض ہو گیا تھا کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف پر مقدم ہو گیا تو اس کا پھر جواب دینا پڑا اس کا پھر ہاں جی شابہ جی کیا کہ اس کو متعلق بنائے رفیق سے تو پھر معنن تو بالکل صحیح ہے لیکن لفظاً اعتراض ہو گیا کہ یہ مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہو گیا اس کا پھر کیا کیا مضاف پر مقدم ہو گیا تو اس کا جواب دیا سنیں او بے خاشیہ یعنی تعلق ظرف کا جعلہ کے ساتھ اقرب ہے من جہت اللفظ وَهُوَ ظَنٌ لَا من جہت المعنی بڑا اعتراض ہو ایسی اگرچہ صحیح ہے جیسا کہ گزر گیا مگر نہیں خالی بود سے سوال تو ہوتا ہے نا لام تعلیلیہ ہے یا تعلق اس کا رفیق کے ساتھ پس اقرب ہے من جہت المعنی کیونکہ رفیق کا معنی پورا نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ اللہ نے توفیق کو خیر رفیق بنایا کندے واسطے ساڈے واسطے تو معنی تاں پورا ہونا ہے لیکن کیا خرابی ہے لا من جہت اللفظ اگرچہ ترکیب صحیح ہے لیکن تکلف کیتا ہے بھی ظرفوں میں گنجائش ہوتی ہے چلو جی اور
اول اقرب ہے اول اقرب ہے لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار ثانی ٹھیک ہے ثانی ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے۔ جی اور اول اقرب ہے لفظ کے اعتبار سے اور ثانی ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے۔ شاباش شاباش۔ اور اور اول اقرب ہے لفظ کے اعتبار سے اور ثانی ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے۔ قولہ قولہ التوفیق ہوا توجیہ التوفیق پڑھے التوفیق یہ جڑا قول پڑھنا ہے تو جو کچھ متن چ میں پڑھنا ہے۔ جی قولہ التوفیق ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ اچھا جی، متن میں آ گیا توفیق، کیا آ گیا ہے؟ توفیق تو توفیق کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے شرعی معنی۔ توفیق کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے شرعی معنی۔ توفیق کا لغوی معنی ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، اسباب کو متوجہ کرنا مطلوب کی طرف، اسباب کو توجہ کرنا مطلوب کی طرف، خواہ مطلوب خیر ہو یا شر ہو، خواہ مطلوب یا شر ہو۔ وہ سنیے گل، خواہ مطلوب خیر ہو یا شر ہو۔ احمد منڈے آکھے ابا مینوں موٹر سائیکل بھی دے تے پیسے بھی دے، میں فلم ویکھن جانی ہے، تے ابے نے پیسے بھی دے دیتے تے موٹر سائیکل بھی دے دیتی، تے اے جڑے اندا مطلوب سی فلم ویکھنا اندے اسباب تو مہیا ہو گئے نے جی، موٹر سائیکل بھی تے پیسے بھی، لیکن مطلوب کی ہے؟ شر جی، اے مطلب۔ منڈے آکھیا ابا جی مینوں موٹر سائیکل بھی دیو تے نالے تیل دے پیسے دیو، میں او جڑے مفتی صاحب نے انہاں کول جمعہ پڑھنا ہے، وہ قرآن و حدیث بیان کردے نے، تے ابے پیسے بھی دیتے تے موٹر سائیکل دے تیل دے بھی دیتے، چاہ پین دے بھی پیسے دیتے، تے مسجد دے چوتے پتر 100 روپیہ گلے چندے چ بھی پائیں دیتے۔ اے بھئی جڑا نا اسباب مہیا ہو گئے نے لیکن مطلوب کی خیر ہے مطلب ہے۔ کیا کہ جی سمجھا گئی ہوں؟ اور شرعی معنی توفیق کا اس کے ساتھ صرف مطلوب کی صفت لگانی ہے، کیا الخیر، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر۔ شریعت میں توفیق جو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ اے جڑا اچھا کام ہے اینو کرنے واسطے جننے اسباب دی ضرورت ہے وہ سارے میں نے دے دے۔ اے جڑا اچھا کام ہے، اچھا مطلق اچھا کام ہے، یا اللہ اینو کرنے دے جڑے اسباب وہ میں نے دے۔ قول مصنف رحمہ اللہ کا توفیق، توفیق متوجہ کرنا اسباب کا مطلوب خیر کی طرف، مطلوب خیر کی طرف۔ جی قول مصنف علیہ رحمہ کا التوفیق، توفیق متوجہ کرنا اسباب کا مطلوب خیر کی طرف۔